شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ صبح اٹھے تہجد کے وقت میں، بلکہ نماز کے وقت میں اٹھے اور اپنے خادم کو کہا، اس نے وضو کرائے، وضو کرا کے جب آئے تو ایک نور نمودار ہوا، نور چمکا، روشنی ہوئی ایک طرف سے، اور آواز آئی، ہے عبد القادر ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم نے آج سے تمہاری نماز ہی تم کو معاف کر دی، نماز ہی تمہاری معاف کر دی۔ ہم جیسا ہوتا تو واہ اچھلنے لگ پڑتا، آج تو معاملہ ہی الٹ ہے، پتہ نہیں خواب نظر آتا بھی نہیں آتا، باہر آ کے پوری دنیا میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم کو فلاں کی زیارت ہوئی اور ہمیں یہ حکم دیا گیا، اور بعض تو ایسے پیر بن کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو نمازیں بیت اللہ کے اندر پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے۔ ارے نماز وہاں پڑھتا تو کھانا پینا بھی وہی کرو نا، یہاں کیوں کھا پی رہا ہے؟ لوگوں کے مال پر تو نظر یہاں ہے، کھانا پینا بھی وہی کرنا، جا کر یہاں کیا ضرورت ہے کہ تمہاری جتنے بھی آئے نا سب کی نماز معاف؟ یہ تمہارے پیر نے اپنے ذمے میں لے لی، یہ لے لی، یہ گمراہی کی ابتدا اور انتہا ہے، نعوذ باللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا عمل بتا کر نہیں گئے، اور ایسا تصوف تو دنیا میں نہیں، ہاں تصوف ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، تزکیہ فرما کر گئے، ایک ایک صحابی کے دل کو وہ پاکیزگی عطا فرمائی کہ ہر صحابی کے دل سے دنیا نکال کر اس دل کے اندر اللہ کی محبت کا ایسا موتی عطا فرمایا کہ پوری دنیا ایک طرف، لیکن وہ صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے نہیں ہٹ سکے۔ یہ ایسا کر کے گئے جن کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح شام کے گورنر، شام آج والا نہیں، تقریباً 35-36 ممالک آج بن چکے ہیں، ان پورے علاقے کے گورنر کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ کو معمولی سلطنت تھی؟ معمولی علاقہ، اتنا بڑا علاقہ سلطنت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا کر دیکھتے تھے، دیکھو کہ کیا احوال ہے۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، گھر کیسا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت گھر نہ دیکھیے، اگر گھر دیکھ لیا تو آنکھوں سے آنسو کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں، عمر دیکھنا چاہتا ہے، امیر المومنین ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لے کر چلے، اور جب شہر سے باہر نکل گئے کہا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا گھر کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ایک جھونپڑی آئی، جھونپڑی کے اندر لے کر چلے گئے، جھونپڑی خالی ہے، کچھ نظر نہیں آیا، ایک مصلی نظر آیا۔ کہا ابو عبیدہ کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا یہ میرا گھر ہے۔ کھاتے کہاں سے ہو؟ پیتے کہاں سے ہو؟ کہاں کوئی سامان؟ مصلی دکھا دیا، کہا کہ یہی میرا بستر ہے، اسی کے اوپر کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے رات کو تہجد ادا کر لیتا ہوں، عبادت ادا کر لیتا ہوں۔ ایک طرف سے ایک پیالہ نکالا جس میں پانی کے اندر روٹی کے خشک ٹکڑے ڈوبے ہوئے تھے، کہا کہ یہ ابو عبیدہ کا کھانا ہے۔ ایک خاتون ہفتے بھر کی روٹی ابو عبیدہ کو دے دیتی ہے بنا کر، اور صبح جاتا ہوں اس کے اندر روٹی بھگو کر شام کو اگر اسی کو کھا لیتا ہوں۔ یہ گورنر ہے ابو عبیدہ، اور شام کا گورنر ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا ابو عبیدہ دنیا نے سب کو تبدیل کر دیا لیکن دنیا تجھے تبدیل نہ کر سکی۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے دنیا ہاتھ میں تھی، وقت کے بادشاہ تھے یہ لوگ، لیکن اپنی زندگی کے اندر اپنے اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لے کر آئے کہ زندگی اسی نہج پر، اس کو دنیا کو تبدیل نہ کر سکی۔ دنیا خود تو تبدیل ہو گئی لیکن یہ لوگ تبدیل نہ ہو سکے، یہ وہ تھے۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آواز آئی تو حضرت نے ارشاد فرمایا نالائق شیطان دفع ہو جا، نالائق شیطان دفع ہو جا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی، عبد القادر سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ہاں، تو نور جو تھا وہ بجھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چمکا، پھر اس میں سے آواز آئی اے عبد القادر اس کے ذریعے میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لیکن آج تیرے علم نے تجھے مجھ سے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے مجھ سے بچا لیا۔ ہم جیسا ہوتا فخر کرتا ہو میرا علم مجھے پتا تھا، علم کام آیا۔ ارے نہیں، ایسے وساوس کے وقت علم کا کام آ جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ عجیب جواب دیا، فرمایا نالائق دفع ہو جا، میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے، اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے اور آپ کے اندر آ جائے، آج دنیا کے اندر دیکھیں پہ کیا تبدیلی اور کایا پلٹ جائے۔